بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو رجحان پائے جاتے ہیں، دولت انسان کے لیے یا انسان دولت کے لیے۔ قرآن حکیم دولت برائے دولت کے نظریے کو رد کرتا ہے اور دولت برائے انسان کے نظریے کی تائید کرتا ہے۔ سورہ تکاثر میں ارشاد ہے، بہتات کی ہرس نے انہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ قرآنی تصور کے مطابق دولت ہو یا دیگر مادی اشیاء، یہ سب کی سب انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ دولت ان کو حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اسے اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم انسان جسمانی ضروریات کے علاوہ بھی کچھ احتیاجات رکھتا ہے، یعنی وہ عقل و شعور رکھتا ہے۔ وہ مادی ضروریات سے بلند تر کسی مقصد کے لیے جینا چاہتا ہے، وہ ایسی چیز کے لیے جینا چاہتا ہے جو اس کو دولت سے زیادہ سیٹسفیکشن دے، وہ اعلیٰ مقاصد جو اس کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دیں، جو اس کو متحرک کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد زندگی کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی اس کا ذہنی ارتقاء ہے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، اس کی روحانی فطرت کا اظہار ہے، اس کا اپنے فکر و خیال میں، اپنے فہم و ادراک میں وسعت کرنا ہے۔ جب تک انسان اپنی ضروریات زندگی پر دولت خرچ کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، لیکن جب وہ دولت اور صرف دولت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو اس وقت وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، کیونکہ انسان کا مقام جو ہے وہ دولت سے بہت بلند ہے۔ اس کے سامنے تو فرشتے بھی سجدہ ریز ہوئے تھے، اس کے لیے تو یہ بہت کمتر جگہ ہے کہ وہ صرف مادی ضروریات کے لیے جیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی تعمیری سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے دولت کو ضروریات زندگی پر خرچ کرے۔ بہرحال وہاں اس کا دولت حتمی طور پر غلط انتخاب ہوگا جہاں وہ دولت برائے دولت کو مقصد زندگی بنا لے اور اپنی ساری توجہ اپنے بینک بیلنس بنانے میں، سونا چاندی اور ہیرے موتی جمع کرنے میں صرف کر دے۔ دولت آپ کی مادی ضروریات کو ضرور پوری کرتی ہے، لیکن آپ کے ذہن کو علم و حکمت سے منور نہیں کرتی۔ انسان کے لیے بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جب وہ علم و حکمت، دانائی اور بصیرت کا متلاشی بن کر جیے، یہی ایک بہترین زندگی ہے۔ مال و زر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس زاویے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دولت ایک بہترین مددگار ہے، تاہم دولت ایک اچھی رہنما نہیں ہے، اور مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جب انسان دولت کو رہنما کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ وہ علم و حکمت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس کو اپنی منزل صرف اور صرف دولت اکٹھا کرنے میں نظر آتی ہے، یہاں سے ایک غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ دولت جو ہے وہ بقدر ضرورت بہت اچھی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ دولت نقصان دہ ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو لالچ سے بچائے، تبھی وہ دولت اکٹھا کرنے کے جنون سے بچ سکتا ہے۔ کچھ پہلوؤں سے دولت بہت کارآمد ہے۔ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے کتب خانے، اسکول، کالج بنانے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی سرگرمیاں ہیں جنہیں جاری رکھنے کے لیے آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دولت کے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اعلیٰ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ منفی پہلو یہ ہے کہ کثرت مال ہونا خواب آور گولیوں کی مانند ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اگر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مال برائے مال ایک کبھی عمل ہے، لیکن مال برائے اعلیٰ مقاصد ایک قابل تحسین عمل ہے۔ دولت برائے دولت ایک برا عمل ہے، مگر دولت برائے اعلیٰ مقاصد ایک اچھا عمل ہے۔ دولت بالحاظ ضرورت قابل قدر ہے۔ معاشرے کے اندر دولت برائے دولت کا رجحان ایک تباہ کن عمل ہے، کیونکہ یہ انسان کو حیوانیت کی سطح پر لے جاتا ہے۔